جیسا کہ قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، تو نعمت عظمہ کے تعلق سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک اللہ کی نعمت ہیں، بخاری جلد 2 صفحہ 566 ہے، اور نعمت کا چرچا کرنا یعنی اس کے محبوب کا ذکر کرنا ہی ہے، جسے عرف عام میں میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعتراض بھی سراسر باطل ہے کہ کسی صحابی نے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ صحابیوں کا قول تو آگے پیش کرتا ہی ہوں، پہلے اس پر نظر ڈالے کہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے میلاد پڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان سب میں سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر مخلوق کے 2 گروہ کیے، اس میں بھی سب سے بہتر مجھے رکھا، پھر ان میں قبیلے بنائے اور مجھے سب میں بہتر قبیلے میں رکھا، پھر ان میں گھرانے بنائے اور مجھے سب سے بہتر گھرانے میں چنا، تو میں ان سب میں اپنی ذات اور گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 666۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ مسلم جلد 1 صفحہ 821۔ غور کیجئے، سال میں 52 دوشنبے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ بے شک آپ پیدا تو 12 ربیع الاول شریف دوشنبے کو ہوئے، مگر چونکہ دن دوشنبہ تھا اس لیے اس دن کی فضیلت تمام سالوں کے دنوں پر رکھ دی گئی۔ خود خدا جن کا میلاد پڑھ رہا ہے، خود حضور اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں، اور کس نے کہا کہ صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں پڑھا؟ ان کا تو دن رات ہی حضور کے ذکر میں گزرتا تھا، انہیں ہماری طرح حضور کا ذکر کرنے کے لیے موقعوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر بھی کچھ روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کو کہا تو آپ نے ہمیں حضور کی نعت پڑھ کر سنائے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 520۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر لگواتے اور اس پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے، جسے حضور اور تمام صحابہ سنا کرتے۔ ابو داؤد جلد 3 صفحہ 570۔ محفل اکٹھی کرنا، ممبر لگانا، نعت پڑھنا، سننا، اگر یہ سب میلاد نہیں ہے تو پھر میلاد کسے کہتے ہیں؟ جاہل وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ سے حضور کا میلاد منانا ثابت نہیں ہے، سراسر حماقت اور جہالت ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بقول تمہارے مان بھی لیا جائے کہ صحابہ کرام نے حضور کا میلاد نہیں منایا، تو بھی ہمارا نبی کا میلاد منانا ناجائز و حرام کیسے ہو گیا؟ کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہیں مگر ہم کرتے ہیں، اور وہابی بھی کرتا ہے۔ تو دوستوں، اس سے یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا ضروری ہے اور منا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، بلا شبہ منا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ملتے ہیں